بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق ہماری گفتگو ہوگی۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور فرشتوں کی تعریف بھی آپ لوگوں نے سنی، اور خلیفہ بنانے کی حکمت کیا تھی، مقصد کیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل اور اس کے بعد کے چند احوال بیان کیے گئے۔ تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ تخلیق آدم کے مختلف مراحل، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی تھی۔ تخلیق آدم کے یہ مراحل قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جیسے اللہ نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اللہ اکبر، بے شک اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن طِينٍ لَازِبٍ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی، جس سے کیا آتی تھی؟ بو آتی تھی۔ پانچویں مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ مذکورہ 12 آیات کے علاوہ سورہ انعام آیت نمبر 2، سورہ اعراف آیت نمبر 11 اور 179، سورہ حج آیت نمبر 5، سورہ روم آیت نمبر 20، سورہ سجدہ آیت نمبر 7، سورہ فاطر آیت نمبر 11، سورہ صافات آیت نمبر 11 اور سورہ مومن آیت نمبر 67 میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ نیز احادیث اور روایات و اقوال علماء میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے